بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، میں جب یہ مالدار اور پیسے والے لوگ آپ سے سوال کریں یہ پیسہ مال ہم کہاں خرچ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے۔ اللہ پاک نے آقا کریم سے فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں کہ یہ مال اور دولت پیسہ جو تم اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دولت، مال اور پیسے سے پیار کرے گا اور اس خرچ کرنے کو قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس بندے نے اپنے والدین کی خدمت کی اور ان سے دعائیں لیں، اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جہاں سے ایک بندہ، میں یہ ایک مثال دینا لگا ہوں، اگر کوئی بندہ 7-8 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اس بندے کے پاس خانہ کعبہ کے مفتی کا فتویٰ ہے، نہ پاکستان کے مفتی کا فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ تو نے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کی اور صفا مروہ بھی کیا، صحیح بھی کی، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتا بھی رہا، اور تیرے پاس قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تیرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، اگر تیرا ماں باپ تیرے اوپر خوش نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کا درجہ کوئی جانتا ہے اور ان کی عزت کرنا بھی کوئی جانتا ہے۔ آج کل کی اولاد جو ہے وہ تو کچھ سمجھتی نہیں ماں باپ کو، اور یہ بہت بڑا عذاب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت کرو، جو بھی نیک کام کرو، جو بھی صدقے خیرات کرو، اگر آپ کا ماں اور باپ کے آپ گستاخ ہیں تو وہ میں ان کو قبول ہی نہیں کروں گا، وہ ادھر کے ادھر ہی دھرے رہ جائیں گے۔ اور بندہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے اور اپنا تیرا حج قبول ہوگا جب تو اپنے ماں باپ کو، جب تیرا ماں باپ راضی ہوگا۔ تیری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تیرا جھکنا قبول ہوا کہ نہیں۔ خدا کی رحمت کی امیدیں تمہیں پہنچیں گی۔ اور سنو اے لوگو، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا، تو میرے آقا کریم کی ایک حدیث کہتی ہے، فرمایا صبح سویرے اٹھو، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کچھ لو نہ کچھ جاؤ، صرف کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ محبت خدمت کا مسئلہ بات کا ہے، صرف ان کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی زیارت کرو، تو اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ اس کا مالک حج قبول کرے گا۔ اللہ پاک اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا اگر آپ اپنے ماں باپ کو صبح سویرے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ہم جہاں سے حاجی صاحب بننے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گھومتے، وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ جو پیچھے بوڑھے ماں باپ ہیں وہ کس حال میں ہیں، وہ خوش بھی ہیں کہ نہیں۔
کبھی یہ سوچا وہ بوڑھا باپ کس حال میں ہے جس نے تمہیں پال پوس کر اس قابل بنایا؟ وہ بوڑھی ماں جو محبت بھری نظروں سے تیرا راستہ تکتی تھی۔ شاید میرے بیٹے کا یہاں سے گزر ہو جائے، گزرا ہوا زمانہ وقت یاد آ جائے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے زندگی میں اتنا کچھ کیا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھر کام کر کر کے مجھے کھانا کھلایا، اور کس طرح میرے بوڑھے باپ نے پیسے کمائے، مجھے پالا بڑا کیا۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ بزرگ بندے مانگتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ایک بابا جی مانگ رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں مانگتے ہیں؟ صبح سے شام تک اتنے پیسے آپ کیا کریں گے؟ تو بابا جی نے کہا، بیٹے میری ضرورت نہیں، یہ پیسہ میں اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ ان کے لیے اناج وغیرہ جو ہے نا وہ لے جا سکوں۔ ہر شام کو تو دیکھو یہ ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور آج تم لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہو جی ان کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ پاگل ہو گئے۔ لوگوں کی سوچ جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے۔ اے لوگو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا تمہاری دولت مال سے پیار نہیں کرتا، وہ تو تمہارا مال جو تم اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کیا ہوا ہو وہ پسند کرتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کرما تو آزادی ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور ماں ایک طرف ہے، ماں چاند ہے ایک۔ شاعر نے خوب کہا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی۔ میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، جس گھر میں روٹیاں 4 ہوں اور بندے 5 ہوں، دیکھے ماں باپ کی قربانی۔ ماں سب سے پہلے کہے گی آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ ایک روٹی کم ہے تو وہ کہے گی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں پر یہ ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس پر ہمیں جو ہے نا عمل کرنا چاہیے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے آگے اونچا نہ بولیں، کیونکہ یہ کل وقت آپ کے بچے بڑے ہوں گے، آپ پر بھی آنا ہے، اور یہ ضرور آنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کہ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اپنی اولاد کو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کو کسی وہ یہ یتیم خانے میں چھوڑا ہے۔ یتیم خانے سے والوں نے بیٹے کو فون کی، اس کو ملنے بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی بیوی جو ہے نا وہ پسند کرتی تھی کہ یہ ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ تو وہ جس وقت یتیم خانے میں گیا لینے کے اس کو ملنے کے لیے، ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے یتیم خانے والوں نے کہا کہ آپ فوراً آئیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ بچہ گیا تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا ادھر یتیم خانے میں ایک پنکھا لگوا دو۔ اس نے کہا وہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہاں پہ گرمی بڑی ہے، کل کو تمہیں کہیں گرمی نہ لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری اولاد بھی تمہیں ادھر ہی چھوڑے اور تم پر بھی یہ سب کچھ گزرے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں،
اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے بخشش کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری التجا ہے کہ آپ میرے ماں باپ کے لیے، میری صحت کے لیے اور سب کے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔